أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صلی علی محمد. ابھی کوئی سوال ہے تو خدمت میں حاضر ہیں. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. سوال یہ تھا کہ آپ نے ذکر کیا ہے جو قرآن پاک میں حضرت یوسف جو تھے ان کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کی قسمیں کھائی ہیں چیزوں کی. جی جی اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھاتا ہے نا، وہ قسم اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے اور اس کو ایز اے نعمت لینے کے لیے. والشمس والضحیٰ قسم ہے، والتین والزیتون قسم ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی ویلیو بتانے کے لیے کہ یہ وہاں انجیر کی قسم اس لیے نہیں اٹھا لی کہ وہ پھل ہے، اس کی قسم اس حوالے سے ہے کہ تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی پیچیدگی رکھی ہے، تمہارے لیے نعمتوں کا انتظام کیا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے وہاں بتایا جا رہا ہے. وہ قسم شرعی نہیں ہے. ہم جو قسم اٹھاتے ہیں نا وہ قسم اور ہے، وہ شرعی قسم ہوتی ہے، اور وہ قسم اس چیز کی ویلیو بتانے کے لیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی جی قبلہ میرا بھی ایک جواب آپ نے کرنا جی سوال. جی ہاں جی، ایک چھوٹا سا سوال ہے. قرآن میں اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہوا، مطلب کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مطلب ہم معاف کر دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس طرح سے. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر سے وہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہیں جو مطلب جن کے وسیلے سے آپ کا یہ مطلب ہو جاتا ہے. اس کی کیا مطلب وضاحت ہو سکتی ہے جس طرح اللہ نے قرآن پاک کے حوالے سے دیا؟ جی جو اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہم استعمال کرتا ہے، وہ اس لیے خداوند تعالیٰ اپنا اس کام کی ویلیو اور وہ جو نعمت عطا کی جا رہی ہے اس کی پاور دکھانے کے لیے. کیونکہ اگر وہاں یہ قائل ہو جاتے ہیں کہ خدا اور کچھ دوسری ہستیاں مل کر کوئی کام کرتی ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اور وہ چیزیں کہ وہ ہستیاں جو وسیلہ ہیں وہ سب اس کام میں انوالو ہیں. وہ ویلیو بتانے کے لیے بتا رہا ہے، نہ کہ ہم مکمل طور پر کہیں کہ وہ ہستیاں اسی طرح شریک ہیں جس طرح خداوند تعالیٰ. وسائل کا تذکرہ ہو سکتا ہے اس میں ایز اے وسیلہ. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا، خدا کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی سیم اس کی طاقت ہے اور فرشتوں کی. یہ صحیح نہیں ہے کہ میں بھی صلوات بھیج رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی. اور پھر جب یہاں آپ اس کو پروناؤن میں کریں گے، کنورٹ کریں گے، میں اور میرے فرشتے، تو وہاں پر یہی ہوگا ہم. اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں ناؤن ہے نا، میں ناؤن، ان اللہ یعنی اللہ، والملائکہ تو یہ ناؤن ہے. جب اس کو آپ اگلی جملے میں پروناؤن میں چینج کریں گے تو وہ نحن ہو جائے گا، ہم کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح مراد لی جا سکتی ہے. جس طرح انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیونکہ اگر وہاں پر اگر خالص یہ مراد لیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی کو ارشاد کر رہا ہوتا ہے، نبی سے خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کی. اور اگر ہم وہاں مراد لیں کہ اللہ اور پنجتن پاک ساتھ ہے، نبی تو خود پنجتن پاک کیسا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عطا کرنے والا بھی ہو، جو عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور عطا جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے. یہ پھر لازم آئے گا کہ نبی خود عطا بھی کر رہے ہیں اور لینے والے بھی ہیں، کیونکہ پنجتن پاک کیسا ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ. اور اس معاملے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم عقیدت سے کہہ رہے تھے، ہمارا وہ نظری نہیں ہوتا، لیکن دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. کوئی شیعہ یا علی مدد سلمان سے نہیں کہتا کہ ناؤذ باللہ امام علی اللہ کی طرح مدد کرتے ہیں، وسیلے کے عنوان سے کرتے ہیں. ہم علی اسلام کو وسیلہ سمجھتے ہیں، لیکن دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے.
جی قبلہ، ایک میرا سوال ہے، وہ یہی درس میں جو یہ واللہ باللہ اور تاللہ، شاید یہ تین قسم کی آپ نے کہا تھا کہ نام آئے ہوئے ہیں مطلب قسم کے. تو ایک تو یہ کہ جو مطلب ہمارے جو عربی اسپیکنگ ہیں وہ تو ہر بات پہ واللہ، یا ایون صومالی بھی ہیں واللہ واللہ کرتے ہیں. تو ایک تو ان کا ایک تکیہ کلام ہو گیا. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ کھانا مطلب جو کہ ہمارے بندے فلو میں بھی کر لیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے جس طرح بیٹے کی قسم کھا لی، یا علم کی قسم کھا لی، یا ماں باپ کی قسم کھا لی کہ جی کسی بھی اس میں، تو ان مطلب اصل قسم تو وہی ہے جو اللہ کے نام پہ کھائی جائے. اور لیکن جو دوسری قسمیں ہیں یہ قسم کی، اللہ کی قسم، ان کے بارے میں شرعی ان کی حیثیت کیا ہے یہ please ذرا بتائیں. جی اب ہمیں اس طرح قسم دو قسم کی ہے، ایک اللہ کے نام پہ اٹھانی ہے، ایک غیر اللہ کے. غیر اللہ کے جائز نہیں ہے قسم اٹھانی، ٹھیک ہے جی، صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آدمی قسم اٹھا رہا ہے وہ کس نیت سے اٹھا رہا ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پر. اس کا قصد و ارادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے، تو وہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اب خود قسم اٹھانا اللہ کے نام پر یہ دو طرح کی ہے. قسم جائز ہے اور جائز نہیں ہے، سچی قسم اور جھوٹی قسم. ایک دفعہ سچی قسم اٹھاتا ہے انسان، وہ بھی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. مراد یہ اچھی نہیں ہے، پسند نہیں کی گئی. کہ قرآن کہتا ہے کہ خدا کو قسموں کا اپنا ذریعہ نہ بناؤ، لا تجلو لاہو، جو ہے اپنے اللہ کو قرار نہ دو، اپنی قسموں کا ہدف ٹارگٹ نہ قرار نہ دو. اب سچی قسم جب آپ اٹھاتے ہیں وہ جائز ہے، مکروہ ہے. جھوٹی قسم تو جائز ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے غلط کام کیا، وہ قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، یہ حرام. اور قسم سے یہاں بھی دو مراد ہوتی ہیں. ایک دفعہ قسم کسی گزشتہ واقعے پر اٹھاتا ہے انسان، ایک قسم ایک اٹھاتا ہے آئندہ نہ کرنے پر. آئندہ نہ کرنے پر جب قسم اٹھائے گا اور پھر کرے گا تو پھر اس کا کفارہ ہے. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، قسم اٹھاتا ہے، خدا سے وعدہ کرتا ہے واللہ باللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دوسرے دن بولنا شروع کر دیتا ہے، اب اس نے کفارہ ادا کرنا. اور یہ قبلہ، یہ کفارہ کس قسم کا ہوگا، مطلب کیا اس کا کفارہ یہ ہوگا؟ کفارہ اس میں تین چیزیں ہیں. قسم آپ نے اٹھائی ہے، پوری نہیں کی، تین چیزیں آپ نے، یا آپ 3 دن روزے رکھیں، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 غریبوں کو لباس دے کر دیں. درمیانہ قسم کا لباس، درمیانہ قسم کا کھانا. جی بہت بہتر. تو اس کا مطلب یہ کہ نہ ہی کھائیں قسم، بہتر یہی ہے سب سے. جی جزاک اللہ جی، شکریہ. السلام علیکم. یہ جو کرتے ہیں ہم کا لفظ ادب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہ اس کو جمع کا طور پہ نہیں لگانا، اس کو ادب کی حیثیت سے جی لیا اچھا ہوا. لگتا ہے، باجی نے دیا ہے، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم ہاں بعض جی، اوقات ادب اردو میں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں، آدمی جی ایک سامنے اس کو ادب احترام سے آپ کہتے ہیں. ہاں، احترام کی اس میں لیکن آتی ہے. وہ اپنے لیے ادب کے لیے کوئی بھی احترام نہیں کہتا، یہ خدا اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. میں اللہ کی بات میں کر رہی ہوں کہ وہ نہیں احتراماً، اور نہیں، یہ ایک مطلب وہ مخاطب کے لیے مجموعی ہوتا ہے، طور سامنے پہ کے اس لیے ہوتا کی ہے. نہیں، خصوصیت وہاں پر چاہیے. یہ کہا جائے کہ ہم نے کیا، ہوں وہ ادب سامنے کے لیے ہوتا ہے، مخاطب والے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ تو ساری ذات ہی ان کی، اللہ پاک کی ذات ہی اتنی عظیم ہے کہ اگر وہ ہم کہہ سکتے تو اس میں اور کوئی شامل نہیں ہوتا. آپ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہی ہے، جو ہم اگر انہوں نے کیا اللہ پاک نے استعمال، تو یہ اس میں ہم نے شریک نہیں اور لگانا. ویسے یہ لفظ اللہ پاک کے لیے تو مناسب ہے کہ ہم اگر وہ کرتے. اس لیے وہاں پاور یعنی بتانے کے لیے، ایک مسئلے کی اہمیت بتانے کے لیے ہاں پھر جی، اللہ ہاں تعالیٰ جی، کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا. ہاں، یہ اللہ پاک کی طاقت ہے، ماشاء اللہ. یہ تو نہیں، اس حسن میں ہم نے شاہ نے شریک جزا نہیں شکوہ لے ہے. جانا، کوئی شرکت نہیں ڈال دینی کہ 2 ہو گئی 3، نعوذ باللہ. تو یہ اللہ پاک کی قدرت کی جو ہے صدا شمار نہ شان داری. ہے نا. یہ مناسب لفظ لگتا ہے کہ اللہ السلام پاک علیکم. ہم اللہ اردو پاک خود بلدی کہتا ہے ہم نے یہ کیا. السلام اتنی علیکم. کائنات کا مالک حسن ہے وہ، تو پھر شاہ شکوہ Inşallah can sözleri sert okuyor. شما اردو بلدی. Bale, bale احسن. Jose.
ہاں ہمارے بارے اور سے میں نے پہلے ایک حدیث پڑھ لیا تھا تفسیر القرآن میں. وہ کہتا جو امام صادق علیہ السلام کہہ رہا تھا جو زمین کا ہر مرتبہ 10,000 سال کا جینا ہے. وہ کہہ رہا اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ جو 10,000 سال ادھر جینیات کا حکومت تھا, 10,000 سال اس کے بعد وہ یہ سمر دے دیتا, سب خرام تھا. 10,000 سال اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھا, یعنی کوئی سبز نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھا. اسے کیا مطلب لیتے ہیں؟ ابھی اگر اس طرح سوچ لے جو خلقت سے ابھی تک تقریباً 7,600 گزرتا ہے ابھی تک. اگر اسے 10,000 سال بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد نیا جو ابھی تو پورے ورلڈ میں جنگ ہے, خرابی ہے, یہ چیزیں ہے نا, جس طرح جو شیطان وکالت کرتے وہ حکومت کرے اسی طرح ہے نا. اگر اس 10,000 ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ اس کو رب دیتا ہے امام زمان کے ظہور سے یا نہیں ہے؟ یہ جو بتایا جاتا ہے نا, تعداد بتائی جاتی ہے سالوں کی احادیث میں, یہ بعض اوقات یہ کنایا ہوتا ہے, سالوں کے زیادتی کی وجہ سے کنایا ہوتا ہے, یعنی سال جو ہے یہ زیادہ سال گزریں گے, کافی ٹائم گزرے گا, یہ ہوتا ہے. یا اس سے کوئی اور مراد ہوتی ہے, ہم اس کو لمٹ نہیں کر سکتے کہ اتنا عرصہ گزرے گا امام زمانہ ظہور کریں گے, اتنے سال گزریں گے, اس کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے. علامتیں ہیں کچھ ظہور کی علامتیں, ان کے ساتھ ہم اسے وابستہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم سالوں کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے. اس سے مراد کثرت ہوگی, اس سے مراد کوئی اور چیز لی جائے گی, یا اس سے یہ ممکن ہے حدیث بھی ضعیف ہو, یہ بھی امکان ہے. اب اس کو دیکھنا پڑے گا اس حدیث کو کہ حدیث کس کا راوی کون ہے, امام نے کس موقع پر کہا ہے, اور امام کی کیا اس سے مراد ہے. اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیں, ایگزیکٹ مراد لیں تو ایگزیکٹ مان لیں, صحیح مان لیں, تو اس سے مراد وہ ایک مدت ہوگی, نہ کہ 10 سال جو ہماری نگاہ میں 1,000 سال 10,000 سال, وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. میں نے بہت پہلے سے پڑھا تھا تفسیر القرآن میں, اس کا جلد میں یاد بھی نہیں ہے, اس کا صفحہ بھی یاد نہیں ہے. اگر کبھی آپ کو ضرور میں دیکھوں گا اس کو انشاءاللہ. تھوڑا وضاحت دیتے. آپ کا شکریہ سوال کرنے کا, شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ اپنا اس میں فردگستان کے جو سینٹر ہے نا ولی یاسر, اس کے انچارج ہیں رجب زادے. ہم جمعے کے دن جاتے ہیں وہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے, فردگستان جو سویڈن بارڈر پر. یہ آپ کو خدا سلامت رکھے, اجر عطا فرمائے, ٹائم نکالا آپ آئے ہیں, محبت کی آپ. یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ یہی مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ اگلی اس کو چھٹی ہے, کیونکہ وہ آ رہی ہے نا 17, کیا کہتے ہیں, 17 مئی. 17 مئی. جی انشاءاللہ اگلی چھٹی ہوگی, پھر اس کے بعد درس آگے بڑھ انشاءاللہ بڑھیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. تو ہمیں یاد رکھیں. اللہ جزاک اللہ.